subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. صوبہ پنجاب کا ایک بہت ہی خوبصورت قصبہ لاوا ہے۔ لاوا میں ایک پیاری سی ندی بہتی ہے۔ اس ندی کے قریب ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ اس میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ میاں کا نام شرفو اور بیوی کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ دونوں بے حد نیک اور پرہیزگار تھے۔ شرفو ہمیشہ مچھلیوں کو خوراک دیتا تھا اور اپنے مچھلیوں کے دانہ دھنکے کے لیے مزدوری کیا کرتا تھا۔ عظمیٰ گھر کے دیگر کام کرتی اور اپنی جھونپڑی کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ باہر سے تو وہ جھونپڑی ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن اندر سے بہت صاف تھی۔ ایک دن شرفو حسب معمول مچھلیوں کو خوراک دے رہا تھا کہ ایک لمبی سی چیز سمندر میں نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مچھلی کا روپ اختیار کر لیا۔ شرفو سہم کر بیٹھا رہا کہ اچانک اس کے کانوں میں انسانی آواز ٹکرائی کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ شرفو نے پیچھے دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا، تو اس کو دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر مچھلی کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا یہ تو مچھلی بول رہی ہے۔ تو اچانک سے مچھلی نے کہا کہ میں تمہیں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں، تم مچھلی کو دانہ ڈالتے ہو، تم واقعی بہت نیک دل انسان ہو، کیا تم میری بھی مدد کرو گے؟ شرفو بولا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مچھلی بولی تم ہی تو میرے کام آ سکتے ہو۔ اچھا تو میں کیا کروں؟ تم میری دم میں لگا ہوا موتی نکالو، اس موتی کی وجہ سے میں یہاں تک آئی ہوں۔ شرفو بوکھلا کر بولا میں تو ایک بات آپ سے پوچھنا ہی بھول گیا ہوں کہ تم انسانی آواز میں بات کیسے کر لیتی ہو؟ دراصل مجھے ایک جادوگر نے جادو کر رکھا ہے۔ میں ایک خوبصورت پری تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بہت بدصورت تھا، اس لیے میں اسے ناپسند کرتی تھی اور میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے سزا کے طور پر مجھے پری سے مچھلی بنا دیا اور میری دم میں جادوئی موتی ڈال دیا۔ اگر تم میرا موتی نکال دو گے تو میں دوبارہ پری بن جاؤں گی۔ شرفو نے اس کی دم میں سے موتی نکالا تو وہ ایک پری بن گئی۔ پری نے کہا میں تمہاری ایک بات پوری کر سکتی ہوں۔ شرفو نے کہا کہ تم میرے گھر کو محل بنا دو، تو پری نے اس کو چھڑی دی اور کہا کہ اسے سارے گھر میں گھما دینا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، اور ہاں اگر کبھی مجھ سے ملنا ہو تو یہاں آ کر آواز دینا سندس پری تو میں آ جاؤں گی۔ شرفو خوشی خوشی گھر کی جانب چلا گیا اور گھر آ کر اس نے ساری بات عظمیٰ کو بتا دی۔ عظمیٰ نے گھر میں ساری جگہ چھڑی گھمائی تو جھونپڑی کے بجائے وہاں واقع ایک خوبصورت محل تعمیر ہو گیا۔ وہ وہاں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن عظمیٰ محل میں بیٹھی تھی کہ سورج کی کرنیں اس پر پڑیں۔ عظمیٰ شرفو سے بولی کہ پری سے کہوں یہ سورج یہاں نہ آئے، تو شرفو پری کی طرف چلا گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ پری بولی جب سے یہ محل تم لوگوں کو ملا ہے تم نہ نماز پڑھتے ہو اور نہ ہی مچھلیوں کا خیال رکھتے ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سے سب کچھ واپس لے لوں۔ شرفو بولا ایسا مت کہنا، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دے تو۔ مچھلی بولی کہ یہ نہیں، یہ تمہاری سزا ہے، اور پری چلی گئی۔ شرفو نے کہا کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس سے ہو جاتی ہیں خطائیں، یہ کس کتاب میں ہے کہ اس کو معاف نہ کیا جائے؟ پری جا چکی تھی اور شرفو اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ بچوں آپ نے سنا ہوگا کہ لالچ بری بلا ہے۔ اب شرفو نے لالچ کیا تو اس کو سزا ملی اور وہ اللہ کے دیے ہوئے پر خوش نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پر ہمیں شکر گزار ہو کر رہنا چاہیے۔